عليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. درس تفسیر میں ہم سورہ مطففین پر پہنچے ہیں۔ اس سورہ میں 36 آیتیں ہیں اور یہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی پہلی آیتیں جو ہے وہ مدنی ہیں، یعنی مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے، ویل للمطففین۔ مطففین سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ پڑا ہے مطففین، اور اس کا مطلب یہ ہے کم بیچنے والے۔ مطفف کم تولنے والے کو کہتے ہیں، سامان بیچتا ہے کم تولتا ہے۔ اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ ان لوگوں کی تنبیہ سے ہوا ہے جو کم بیچتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی دھوکہ دھڑی کرتا ہے، فریب کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، یا کسی طرح کا بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو خلاف شریعت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ سرگزشت فاجران گناہکار و متجاوز و برخورد آنان با آیات الہی، جو لوگ گناہگار اور فاجر ہیں اور تجاوز کرنے والے ہیں اور آیات الہی کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے، ان کی سرگزشت اس سورہ میں بیان ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کچھ آیات ہیں جو اس مضمون کی اس سورہ میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں اللہ کی جاودانی نعمتوں کا بیان بھی ہے، اور بہشتیوں کو جو خوشی ملے گی جنت والوں کو، اس کا تذکرہ بھی ہے، جس سے مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اور امید کا نور جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور ان کو جو دشمن ان کے اوپر طعنہ کرتے ہیں، یا دشمن جو ان کو زبان کے زخم لگاتے ہیں، اس سے مومنوں کی دلداری ہوتی ہے، تاکہ جو وہ استہزاء کرتے ہیں، وہ تحقیر کرتے ہیں اور مومنوں کو گویا حقیر سمجھتے ہیں، اس سے ان کو تھوڑا سا راحت ملتی ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم ان کا حساب کرے گا اچھے طریقے سے۔ روایات کی بنیاد پر نماز میں اس سورہ کا پڑھا جانا جو ہے وہ
انسان کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں اس سورے کو پڑھے گا تو قیامت کے دن عذاب الہی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہ ہے اس سورے کا فائدہ۔ اور خداوند متعال اس کو حوض کوثر سے اور بہشت میں جو مشروبات ہیں جنت میں ان سے سیراب فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پہلے ہم ان آیات کا کہ جن کی تلاوت کی ہے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، وائے ہے، بدبختی ہے، نحوست ہے، یا دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے کوئی چیز ان کو لینا ہوتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یستوفون، برابر، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں، اس وقت کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب یہ ان کے لیے کسی چیز کو ناپتے ہیں، کالوہم کیل سے نکلا ہے، کیل کا مطلب ہوتا ہے پیمانہ، ناپنے والی چیز جس میں کسی چیز کو رکھ کے ناپا جاتا ہے۔ او وزنوہم، یا وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف دکانداروں کے لیے، جو یہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والے دکاندار ہیں، یہ سورہ ان کے لیے ہے کہ جب وہ کوئی چیز لوگوں سے لیتے ہیں تو پوری پوری، ذرا بھی اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے، اور جب تول کے دیتے ہیں یا ناپ کے دیتے ہیں، پیمانے میں ناپ کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، یخسرون، گھٹا دیتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ مبعوثون، ان کو اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کے لیے کہ جب تمام لوگ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یقوم الناس، کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ کے حضور میں ہوں گے، پیشگاہ پروردگار میں ہوں گے، اور اپنے نامہ اعمال کا حساب دینے کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ ویل کا مطلب جو ہے وہ ہلاکت ہے، عذاب ہے۔ ویل ان کا مطلب کیا ہے؟ ہلاکت اور عذاب۔ اور ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت بھی ہے، یعنی تباہی اور بربادی بھی ہے دنیا میں، اور آخرت میں عذاب بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بچ کے نکل جاتے ہیں، نہیں، آخر ایک نہ ایک دن ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ مکافات عمل کا سلسلہ دنیا میں ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں جب کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو کسی نہ کسی صورت میں اس کو سزا ملتی ہے، ایسے انہیں، اور اس کا حساب تھوڑا بہت جو ہے وہ اس دنیا میں کیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہلاکت ان کے نصیب میں ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ اور روایات کی بنیاد پر دوزخ کے ایک درے کا نام ہے کہ ایک گھاٹی کا نام ہے دوزخ کی، یا دوزخ کے ایک دروازے کا نام ہے ویل، دروازہ بھی ہے یا ایک درہ ہے، یعنی گھاٹی ہے ایک دوزخ میں، ایک طبقہ ہے دوزخ میں جس کو جو ہے وہ ویل کہا جاتا ہے۔ خوب یہ خود جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ طویف، تفیف و قلیل کا ایک ہی مطلب ہے، تفیف اور قلیل یعنی کم، تھوڑا، اور تطویف جو ہے وہ کاستن و کم گزاشتن۔ تطفیف کا مطلب ہے کم کر دینا کسی چیز کو، تھوڑا کر دینا کسی چیز کو، اور اس کا مادہ جو ہے وہ تف ہے جس کا معنی ہے کنارہ۔ اور جو شخص بفروشندگی کی از کنار اجناس میزند متفف میگویند،
جو شخص جو ہے وہ جنسوں میں کمی کرتا ہے، تولنے میں، ناپنے میں، پیمانے میں، دینے میں، اس کو مطفف کہتے ہیں۔ ابن مسعود نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی نماز سے کچھ کم کرے یہ آیت اس کے لیے بھی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، بیچ میں غفلہ کر دیتا ہے، آئے سننے صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھتا ہے، کم کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ گھٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اب جلدی میں جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور جب جلدی میں ادا کرے گا تو بیچ میں مس ہو جاتا ہے، آئے سمجھ میں پورا نہیں ہو جاتا۔ اگر اس کو بسم اللہ پڑھنا ہے تو عام طور سے جلدی میں لوگ پڑھنے والے بسم اللہ وہ کیسے پڑھتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی جلدی بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کتنی جلدی ذکر رکوع کرتے ہیں، کتنی جلدی ذکر سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس میں وہ کیا پڑھ پاتے ہیں پورا؟ ابھی آپ کسی کو دیکھو رکوع میں گیا اور کھڑا ہو گیا، بھائی تو رکوع میں گیا کھڑا ہو گیا، آخر کچھ پڑھا ہے یا نہیں؟ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ کتنے تیز کرو گے؟ اس سے زیادہ کتنا تیز پڑھو گے کہ؟ اور اس کے بعد مثلا رکوع میں پڑھنا ہے سبحان اللہ 3 بار، یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، خوب تیز کرو گے تو معلوم ہے بیچ میں سے مس ہو جائے گا، بیچ میں سے غائب ہو جائے گا۔ تو اس کو تخفیف کہتے ہیں، کم کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ آیت اس کے لیے بھی ہے، ویل للمطففین، یعنی جو لوگ نماز میں کچھ کمی رکھتے ہیں، ویل اور یہ جہنم کا وہ درہ اور وہ دروازہ یا وہ گھاٹی اس شخص کے لیے بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اس لیے نماز کو آدمی کو تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، بھائی زیادہ نہ پڑھو نمازیں، لیکن جو پڑھو اس کو ٹھیک سے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنی تیز بھی پڑھو گے کم سے کم ہر لفظ اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے ادا ہونا چاہیے۔ ایسے ذکر رکوع ایک ہی بار پڑھو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اتنی دیر تک رکوع میں رہے نا آدمی، جتنی دیر تک یہ پڑھنا ہے اتنی دیر تک رکوع میں رہنا ہے، نہ یہ کہ مثلا کچھ جاتے ہوئے شروع کیا، کچھ واپسی پر آتے ہوئے ختم کیا، رکوع میں جانے لگے تو شروع کر دیا، واپسی پر آتے آتے ختم کیا، معلوم ہے رکوع میں کچھ پڑھا ہی نہیں، تو ذکر رکوع نہیں ہوا، گئے تو رکوع میں مگر ذکر رکوع نہیں ہوا، تو ایک بار تو کم سے کم واجب ہے نا، تو وہ مس ہو گیا ہے۔ لہذا جو شخص اس میں کمی کرتا ہے وہ بھی اس آیہ کریمہ میں شامل ہے۔ کم فروشی ہر صنف کے لیے اس کے مطابق ہے، ہر صنف کے لیے کم فروشی، کم فروش صرف وہی نہیں جو دکاندار ہے وہ کم فروشی کرتا ہے، بلکہ معلم، استاد، کاریگر، نویسندے لکھنے والا، فروشندے بیچنے والا، مہندس ڈاکٹر، دکتور یا فزکس جو معالج ہوتا ہے، اور دوسرے مشاغل رکھنے والے، جو بھی اپنے وظیفے کی انجام دہی میں کوتاہی کرے گا اس کو کم فروش کہا جائے گا۔ استاد کو کلاس لینی ہے تو جتنے منٹ کی کلاس ہے پوری اس کو لینا چاہیے، پورا ٹائم اس کو دینا چاہیے، اگر پورا ٹائم نہیں دیا کم فروش کہلائے گا۔ آئے سمجھ میں؟ لکھنے والا اب جتنا اس کو جیسی تحریر فرض کرو، عرائض نویس جو ہوتے ہیں، خاص طور سے عرائض نویس کہ جن سے لوگوں کے حقوق کا تعلق ہوتا ہے، جو کچہری وغیرہ میں، تحصیل میں اور ججیز وغیرہ میں بیٹھتے ہیں اور ان کو ٹھیکہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لکھنے کا، تو ان کو چاہیے کہ پورا صحیح لکھیں، غلط نہ کریں، سمجھ میں آیا؟ جہاں غلط کریں گے کم فروش کہلائیں گے، پیسے لے لیتے ہیں، کچھ کمی کر دی، کچھ زیادتی کر دی، کچھ تعبیرات جو صحیح لکھنا ہے غلط لکھ دی، ایسے میں تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، مقدمے پر اثر پڑتا ہے اس کا، تو اس کو بھی کم فروش کہتے ہیں۔ ایسے میں اس نے کم فروشی کی ہے۔ یا کتاب کوئی لکھتا ہے اور اس کو منصفانہ طور پر جو ہے وہ کتاب لکھنی چاہیے، ایسے میں یہ نہیں ہے کہ مثلا جو روایت ہے وہ علی علیہ السلام کے فضیلت میں ہے اور اٹھا کر کے دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی، تو یہ بھی کم فروشی ہے۔ جتنے فضائل لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے، اسلام کی بزرگ ترین ہستیوں کے لیے لوگوں نے بہت سارے فضائل بنائے ہوئے ہیں، ایسے ان میں سے ایک بھی فضیلت ان کے اندر نہیں پائی جاتی حقیقت میں،
وہ سارے فضائل جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ہیں، جن کو سرکار نے بیان کیا۔ تو اب بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے، تو اٹھا کے دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیے وہ سارے فضائل۔ یہ بھی بابا کم فروشی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، آئے سمجھ میں؟ یا بیچنے والا دکاندار ہے وہ بھی کمی بیشی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی گناہ گار ہے۔ ڈاکٹر کو اپنے پیشے کے ساتھ اس کو ایمانداری سے پیش آنا چاہیے، ڈاکٹر کو، حکیم کو، ڈاکٹر کو اس کو صحیح دوا دینا چاہیے، غلط تشخیص نہیں کرنا چاہیے، پورا اطمینان حاصل کر کے اس کو دوا دینی چاہیے۔ ایسا میں ایسا نہیں ہے کہ مریضوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو جو آنٹ سنٹ آتا ہے نسخہ لکھ کے پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ زیادہ مریضوں کو چیک کرنا ہے، پیسے زیادہ آئیں گے۔ ایسا میں دھیان نہیں دے رہا ہے، بیماری تشخیص نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کو تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے، پرابلم کیا ہے، اس کی دوا لکھے۔ وہ نہیں، آپ دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، کچھ نہیں، کیا بات ہے بھائی آپ نے بتایا، اس نے لکھا نسخہ کا جاؤ۔ ایسا میں اس کو سمجھایا نہیں، اس کو بتایا نہیں ہے، بیماری کے بارے میں نہیں بتایا، اس کو پرہیز کے بارے میں نہیں بتایا، کسی چیز کے بارے میں نہیں بتاتا ہے، صحیح طریقے سے بیٹھ کے چیک نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی کم فروش ہے۔ یا ذمہ بھی اگر آدمی ایمانداری سے نہ کرے اس کو بھی کم فروش کہتے ہیں، ذمہ داری اپنی جو ہے ایسے۔ اور دوسری ڈیوٹیاں جتنے بھی ملازم طبقہ لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، گھروں میں کام کرنے والے لوگ، باہر کام کرنے والے لوگ، ہر انسان اگر اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے ایمانداری کے ساتھ تو وہ کم فروش کہلاتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ صرف دکانداروں کے لیے ہے۔ کم فروش جو ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں، ایسا میں، اور وہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، خدا کو رازق نہیں مانتا ہے، اور جامع اور سماج کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ سمجھا؟ کیوں یہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے ایک آدمی جو کم فروشی کرتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت چالاکی کر رہا ہوں، تو چالاکی کر کے کیا اپنے کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے؟ ظاہری طور پر فائدہ اس کا، کوئی 2-4 پیسے زیادہ آ جائیں گے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، ان کا حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا قیامت کے دن، تو حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ لوگوں کا دشمن ہوتا ہے، لوگوں کا دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دشمن وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، یہ نقصان کرتا ہے جامع اور سماج کا، اور اس طریقے سے اقتصادی اعتبار سے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اب یہ ہر اس میں شعبے میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ کم فروشی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، اور کبیرہ گناہ جو ہے اس کی سزا جہنم ہے، قطعاً گناہ کبیرہ کی سزا جہنم ہے اگر وہ توبہ نہ کرے اور توبہ قبول نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عرصے تک جو ہے وہ کم فروشی کرتا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ ملازم کم فروشی کرتا رہا ہے، دکاندار کم فروشی کرتا رہا ہے، استاد کم فروشی کرتا رہا ہے، مصنف اور مؤلف کم فروشی کرتا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک عرصے تک، اور کچھ عرصے کے بعد جا کے اس کو ہوش آیا کہ اب توبہ کرنا ہے، تو توبہ کیسی کرے گا وہ؟ پھر توبہ کرنے کے لیے اس کو ازالہ کرنا پڑے گا نا، تو اب وہ وقت اتنا کہاں سے لائے گا کہ جس میں وہ ازالہ کرے جو کام وہ کر چکا ہے، جو نقصان پہنچا چکا ہے، جو تباہی اور فساد معاشرے کے اندر پھیلا چکا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ازالہ کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں بچے گا، نہیں بچے گا وقت، اور جب نہیں بچتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا نقصان اس نے اٹھا لیا ہے، اور اب اس کی سزا جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ یہ جو آدمی پیمانے سے چیزیں ناپ کے دیتا ہے نا، اس میں کم فروشی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، پیمانے سے جو چیزیں ناپی جاتی ہیں۔ وزن میں کم فروشی کا امکان کم ہے، جو چیزیں تول کے دی جاتی ہیں اس میں کم ہے، لیکن پیمانے سے جو چیزیں ناپ کے دی جاتی ہیں ان میں کم فروشی کا امکان جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ آئے سن میں، کیونکہ اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بالکل دقت کے ساتھ آدمی کام نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے اس میں خاص طور سے جو لوگ جن کی پکڑ ہوگی سخت، وہ پٹواری طبقہ ہے۔ ایسے زمینیں جب ناپتے ہیں تو گڑبڑ کر دیتے ہیں، ادھر سے ایک جریب 2 جریب ادھر ادھر
کر دیا، دوسرے کا حق مار دیا، بھگتے گا خود، فائدہ اٹھائیں گے دوسرے لوگ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ جب بھی لوگ کم فروشی کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جس معاشرے اور سماج میں بھی ایسا ہوتا ہے، وہاں پر زمین سے جو برکتیں انسان کے لیے اگتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ قحط کا شکار ہوتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہے سمجھ میں؟ اب اس کے ذیل میں جو ہے وہ کچھ پیغامات ہیں کہ جب بھی انسان کو کسی دوسرے کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہو تو ایسے کلمات کے ذریعے سے آگاہ کرے کہ انسان جلدی متوجہ ہو جائے، ایسے میں، تاکہ فوراً وہ متوجہ ہو۔ جیسے قرآن مجید نے بہت بڑے خطرے سے آگاہ کیا ہے تو ایک دم فوراً کہا ویل للمطففین، کوئی دوسری بات نہیں، سیدھے سیدھے یہ کہا ہے کہ جو لوگ کم تولنے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ایسے میں۔ چونکہ اگر کم فروشی کے ذریعے سے انسان کوئی مال حاصل کرتا ہے تو اس سے انسان ترقی نہیں پاتا ہے، بلکہ اس سے انسان تنزلی کا شکار ہوتا ہے، اس سے انسان گر جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، اس مال میں برکت نہیں ہوتی ہے جو کم فروشی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ اسی طریقے سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ آج آپ معاشرے میں دیکھو، سماج میں دیکھو، اللہ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوا ہے معاشرے اور سماج کے اوپر۔ کون سا عذاب ہے؟ عذاب ایلوپیتھی، ایسے میں ایلوپیتھی کا عذاب ہے۔ جتنے ملازموں کو تنخواہیں ملتی ہیں ہر مہینے میں تنخواہ لے کے سیدھا جموں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ خرچ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عذاب ایلوپیتھی ہے، کوئی علاج نہیں ہے قطعاً، بالکل کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے ساتھ میں 10 اور جو ہے وہ لگ جاتی ہیں۔ دھوکہ کھا رہے ہیں لوگ، برابر دھوکہ کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، چارہ ہی نہیں کوئی بیچاروں کے پاس، کریں کیا؟ گھیر گھار کے لا کر کے ایلوپیتھی کے کٹہرے میں لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے حکومتوں نے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار چھوڑا ہی نہیں بیچارے غریبوں کے لیے۔ تو ادھر سے تنخواہ دیتے ہیں، ادھر سے جو ہے وہ یہ لوگ جموں جا کے ڈاکٹروں کو پیسہ دے کے واپس چلے جاتے ہیں، اگلے مہینے پھر تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ کچھ تھوڑا سا بے احتیاطی ہوتی ہے، ایسے میں یہ مال جو مخلوط ہو جاتا ہے نا، حلال و حرام مکس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کل بلاتا ہے، پھر آدمی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے میں بڑا وہ پیسے والا ہوں، اتنی تنخواہ، یہ ہے وہ ہے، اور پھر ہے تو خرچ کر رہا ہوں نا، لیکن حلال کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا ہے، نہ حلال طریقے سے آتا ہے اور نہ حلال کے راستے پہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن اگر عزیزان گرامی لوگ حلال کمائی کے اوپر اکتفا کریں تو انشاءاللہ بہت ساری بلائیں جو ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں آئیں گی، اور ان کو اس طرح ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئے سمجھ میں؟ تھوڑا بہت طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طب ائمہ معصومین کا سہارا لیں، اور پھر تھوڑا بہت جو ہے وہ دعاؤں کا سہارا لیں، جڑی بوٹیوں کا سہارا لیں جو دعا ہے، دعاؤں کا سہارا لیں، دعاؤں کا سہارا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئے سمجھ میں؟ دعاؤں سے بھی انسان کو شفا ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دعاؤں سے شفا نہیں ملتی ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر اعلان کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے مومنین کے لیے وہ سب کے جس میں شفا ہے، شفا ہے مومنین کے لیے، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب شفا اور رحمت دونوں چیزیں اگر مومن کے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں تو پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اب جو پیسے والے ہیں ان کو تو اطمینان نہیں ہوتا ہے بھائی، جب تک ڈاکٹر کے پاس جا کے 10-20 ہزار 50 ہزار خرچ نہیں کر دیں گے اور 500-1000 روپے فیس لینے والا ڈاکٹر نہیں ہوگا، جب تک بڑا ہسپتال نہیں ہوگا تو ان کو چین نہیں ملے گا کہ نہیں یار کچھ ہوا، علاج نہیں ہوا صحیح طریقے سے۔ لیکن اب جو غریب ہیں بیچارے ان کے پاس تو ہے نہیں ہے، تو وہ اسی ڈاکٹر کے پاس ہیں، انشاءاللہ خدا عالم لطف کرے گا، کرم کرے گا، یہی ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا علاج کر دے گا۔ توجہ کی آپ نے الا ماشاءاللہ دعائیں ہیں جن سے آدمی اگر متوسل رہے، دعاؤں سے متمسک رہے، تو اس معاشرے اور سماج میں
ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے شاید انجیکشن بھی کبھی کوئی لگوایا ہو کسی سے جا کے، ایسے نہیں، بہت کم دوائیں انہوں نے لی، بہت کم ڈاکٹروں کے پاس گئے، اور بہت کم جو ہے وہ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوئے، خدا کا شکر ہے لمبی لمبی عمریں گزاری اور چلے گئے دنیا سے۔ کیوں؟ دعائیں پڑھتے تھے، آئے سمجھ میں، دعاؤں کا سہارا لیتے تھے، اور جس سے پروردگار عالم ان کو تندرست رکھتا تھا، اور آج بھی انسان دعاؤں کے سہارے تندرست رہ سکتا ہے۔ آئے سمجھ میں، دوا چھوٹی موٹی آدمی جو ہے استعمال کرے، اور اس کے بعد ساتھ میں دعاؤں کا سہارا بھی رکھے، تو انشاءاللہ وہ تندرست رہے گا، ٹھیک رہے گا، اور زندگی میں برکت بھی رہے گی، سمجھ میں آیا؟ لیکن جب ہم مال کو لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور اس کا حساب نہیں کرتے، حلال حرام کی اس میں تمیز نہیں رکھتے ہیں، سارا مال اپنا سمجھ کے سب خرچ کر دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بیماریاں جو ہیں وہ اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لیتی ہیں کہ یہاں پہ اور تو کوئی پرابلم خاص نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ لینے اور دینے میں کمی کرنا اور فرق رکھنا چاہیے، کم فروشی ہے لینے اور دینے میں، ایسے میں لے زیادہ دے کم، ظاہر سی بات ہے، اسی کو کہتے ہیں کم فروشی، اور یہی سود بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے، سود کا سلسلہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو تم اگر یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ بھائی تمہیں کوئی کم دے تو تم دوسرے کو بھی کم نہ دو، ایسا نہیں، تم یہ کیا اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہیں کوئی کم تول کے دے، کم ناپ کے دے؟ نہیں، جب آدمی خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، ایسا میں کم فروشی جو ہے وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ بھائی ہم نے تو فلاں کو دھوکہ دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ، مسلمان، مومن، شیعہ، سنی، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے، آپ دکاندار ہو، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ اس کو دے رہے ہو تو پوری دو، کم فروشی کا حق حاصل آپ کو نہیں۔ معاملات جو ہے اسلام میں، جتنے بھی معاملات ہیں اسلام میں، ان میں کسی انسان کو بھی دھوکہ دینے کا حق حاصل نہیں ہے کسی کو، سمجھ آئے؟ معاملات میں بالکل کسی صنف کو بھی انسانوں کی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، توجہ کی آپ نے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ملازم کے طور پر کام کرتا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا، تو اس کو بھی اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ ملازمت نبھانا چاہیے، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام اور اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے، چونکہ یہ اس کا تعلق معاملات سے ہے، سمجھ میں؟ اور معاملات کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے، غیر مسلمانوں سے بھی ہے، سماج میں طرح طرح کے لوگ ہیں، سب سے ان کا تعلق ہے، تو معاملات میں بالکل ذرا برابر بھی چھوٹ نہیں دی گئی ہے کہ آپ کسی کو خدا نہ خواستہ دھوکہ دو یہ سمجھ کر کے یہ ہندو ہے، یہ سمجھ کر کے یہ کافر ہے، نہ، بالکل نہیں، اس سے تمہارا اسلام بدنام ہوگا، اگر اس کو پتہ چلے گا اسلام بدنام ہوگا۔ تو چونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس، علی الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایسے میں کون سا لفظ ہے؟ علی الناس، علی المؤمنین یا علی المسلمین نہیں آیا ہے، علی الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب یہ لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں لوگوں سے، اور لوگوں میں سبھی آ جاتے ہیں، مسلمان، نان مسلم، کوئی بھی فرقہ، کوئی ملت، کوئی مذہب، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ الناس میں آ جاتے ہیں، لہذا کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ گناہ جو ہے وہ برا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گناہ بہت بری چیز ہے، لیکن عزیزان گرامی گناہ کے ساتھ آدمی جو ہے وہ زندگی بسر کرنا شروع کر دے، یہ سب سے زیادہ بری چیز ہے۔ گناہ سے مانوس ہو جائے، گناہ سے مانوس ہو جائے، گناہ اس کو اچھا لگنے لگے، گناہ اس کو اچھا لگنے لگے، یہ بہت بری بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ گناہ آدمی کر سکتا ہے، یعنی اتفاقاً بھول چوک سے کسی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آدمی فوراً متوجہ ہو، توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ لیکن ایک آدمی اپنا رویہ بنا لے،
سمجھا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جیسے کچھ پیشے ور لوگ ہیں، ملازم طبقہ ہے ماشاءاللہ آفسوں میں، ان کا رویہ ہے بھائی انہوں نے فیس مقرر کی ہوئی ہے، سمجھ میں آیا؟ تحصیلدار کی فیس ہے، پٹواری کی فیس ہے، گرداور کی فیس ہے، فلاں کی فیس ہے، فلاں کی فیس ہے۔ یہ ہے گناہ کے ساتھ معاشرت، گناہ کے ساتھ زندگی بسر کرنا، گناہ کے ساتھ مانوس ہو جانا۔ اتفاقاً احیاناً کسی کو کوئی تھوڑی بہت رشوت کہیں سے مل گئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے روٹین بنا لی ایسا میں۔ جیسے نرگا ہے، نرگا کمیشن کے بغیر ہے ہی نہیں، جھوٹ فراڈ مکاری جتنی بھی ہے سب نرگا کے اندر ہے۔ گورنمنٹ نے جیوں کو یا ان کو دے دیا پیسہ کہ تم یہ لوگ جو ہے وہ پیسہ ان کو تو تنخواہ ملتی ہے، لیکن یہ الگ سے جو ہے اس میں سے کمیشن بھی لیتے ہیں، سیکرٹری کا حصہ ہوتا ہے، جے کا حصہ ہوتا ہے، اے کا حصہ ہوتا ہے، فلاں کا حصہ، فلاں کا حصہ ہے۔ یہ حرام کاری جو ہے عزیزان گرامی، اس کو کہتے ہیں گناہ کے ساتھ زندگی بسر کرنا، معاشرت کرنا گناہ کے ساتھ، مانوس ہو جانا گناہ کے ساتھ۔ ایسے کچھ پیشے ہمارے اس گورنمنٹ کے اندر ہیں کہ جہاں پہ ملازم طبقہ جو ہے وہ 30-40 سال جو نوکری کرتا ہے، پوری کی پوری نوکری جو ہے گناہ میں آلودہ ہو کر کے کرتا ہے، ایسے میں گناہوں کے ساتھ نوکری اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خطرناک ترین چیز ہے، اس سے آدمی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو بہت نقصان ہوتا ہے اور یہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تب ظاہر ہے کہ انسان کو اگر اس طرح کی معصیت کاریوں سے بچنا ہے اور اقتصادی طور پر فساد سے محفوظ رہنا ہے اور معاشرے کے اندر گناہوں کو پھیلانے سے روکنا ہے یا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان قیامت کا عقیدہ جو ہے وہ اپنے دل میں بسائے کہ بھائی قیامت آئے گی، ایک دن حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا۔ یہ معاد عقیدہ ہے، معاد انسانوں کے لیے ایک محافظ ہے گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے، آئے سمجھ میں؟ عقیدہ معاد، اس کا یقین، انسان اگر اس کا یقین کر لے تو پھر گناہ سے انسان بچ سکتا ہے، چونکہ قرآن مجید کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان بھی نہیں کرتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ یعنی اگر انسان کو یقین نہ بھی ہو، صرف احتمال ہو کہ ہو سکتا ہے اٹھایا جائے، زندہ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے حساب کتاب شروع ہو جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ سمجھ میں آیا؟ نتیجہ کیا ہے؟ اس کو بھی گناہ سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی کو یقین ہے کہ یقیناً اٹھایا جائے گا، یقیناً اٹھایا جائے گا، چونکہ زیادہ تر لوگ احتمالات کے پیچھے جاتے ہیں۔ کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ احتمالات کے پیچھے جاتے ہیں۔ آج کسی کو یقین نہیں ہے کہ ہم جو پڑھائی کر رہے ہیں اس میں ہمیں نوکری ملے گی یا نہیں۔ ایک کلیہ قاعدہ بتا رہا ہوں نا، جتنے لوگ بھی اس وقت پڑھائی کر رہے ہیں، بے شمار پیسہ سرمایہ لگا رہے ہیں، ان میں کچھ ایک کو ہے کہ بھائی کمپٹیشن اگر فیس کیا آگے، نمبر بہت زیادہ آ گئے تو کہیں نہ کہیں پڑھائی نوکری جو ہے وہ مل جائے گی۔ سب کو یقین ہے، نوکری کا یقین ہے سب کو، کسی کو یقین نہیں ہے نوکری کا، لیکن پھر بھی پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ڈگریاں لیتے جا رہے ہیں۔ کس پر چلتے ہیں؟ احتمال کے اوپر چلتے ہیں، بھائی احتمال ہے کہ انشاءاللہ نوکری ایک نہ ایک دن مل جائے گی۔ تو تمہیں قیامت کا یقین نہیں ہے، احتمال ہی کرو قیامت کا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ بھائی قبر میں حساب کتاب شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مثلا برزخ ہو، وہاں پہ آدمی کو زندہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ قیامت ہو، وہاں سب کو زندہ کیا جائے، حساب کتاب، تو اس وقت کیا ہوگا؟ لہذا یار کچھ نہ کچھ کر کے رکھو، پہلے سے کچھ نہ کچھ کر کے رکھو، تاکہ اگر اس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے تو آدمی حساب دینے میں کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو، سربلند ہو، کوئی پریشانی اس کو نہ ہو۔ عقل مند انسان ہمیشہ حساب احتمالات کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے۔ یقین چھوڑو، یقین تو کسی کو ہوتا ہی نہیں ہے، احتمال بھی اگر ہے تمہیں کہ گناہ کی سزا ہوگی تو گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے، چاہے جائے کہ انسان کو یقین ہو۔ اصل میں اور وہی جو بات میں عرض کی، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یعنی یہ لوگ گمان ہی نہیں رکھتے ہیں، تھوڑا سا احتمال بھی ان کو نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ اگر تھوڑا احتمال ہی ہو کہ ان کو اٹھایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بھی ان کو گناہ
نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہاں پر ازالے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب جب وہاں پہ اٹھا لیا گیا، حساب کتاب شروع ہو گیا، تو پھر بچنے کی کیا ترکیب ہے؟ وہاں پہ کوئی ہے ترکیب بچنے کی؟ وہ بچ ہی نہیں سکتا نا آدمی، کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد دینے دلانے کے لیے۔ رشوت یہاں دنیا میں چلتی تھی، وہاں نہیں چلتی، اور ہو کے چلے بھی تو دے گا کہاں سے؟ کچھ ہوگا پاس تو رشوت دے گا نا، لہذا وہ بھی نہیں چلتی ہو گیا۔ اور قیامت جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے حوادث جو ہے بزرگ ہیں، ہولناک ہیں، دردناک ہیں۔ لیوم عظیم اس کو کہا گیا ہے، ایک بڑا دن ہے قیامت کا دن، آیا سمجھ میں؟ تو یہ جو کم فروش ہیں، لہذا ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے حق کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کے حق کو تباہ کرتے ہیں، اور انہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دن کھڑا ہونا پڑے گا۔ یقوم الناس لرب العالمین، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کوئی اگر چاہے کہ بچ کے نکل جائے تو کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا ہے کہ صاحب یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے ہم اس کے ساتھ نکل جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر لوگ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ معاشرت رکھتے ہیں تو شفاعت کا ایک سلسلہ ہے، سفارش کا ایک سلسلہ ہے قیامت کے دن، اس سلسلے سے اگر جڑے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی تھوڑی بہت خرابیاں اگر ان کی زندگی میں ہوں گی تو ان کی شفاعت سے، سفارش سے وہ خرابیاں ختم ہو جائیں گی، اور پروردگار عالم ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن جب آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے، اٹھتا بیٹھتا ہی نہیں ہے، محشور ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کہاں سے اس کو شفاعت ملے گی؟ کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا کون سا، وہ کہتے ہیں اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہماری جو ہے کون سی کل سیدھی ہے، یہ بات کہیں سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ گھروں میں ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، رشتہ داریوں میں سلوک اچھے نہیں ہے، مسجد کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، امام باڑے کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، مکتب مدرسے کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، آئے سمجھ میں؟ علماء کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، علماء کے ساتھ ہم وابستہ نہیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہم عملی طور پر نہیں جڑے ہوئے ہیں، عملی زندگی میں اہل بیت سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف علی کے فضائل پڑھ کے خوش ہونے والوں میں سے ہیں، آئے سمجھ میں؟ کسی نے نہیں کہا کہ آپ علی کے فضائل پڑھو، کسی نے نہیں کہا، آپ نے کہا کہ علی کے فضائل کا ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے بعد علی کے راستے کے اوپر چل کر کے زندگی بسر کرو، علی والے ہو جاؤ، علی کے ساتھی ہو جاؤ۔ فضائل پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ علی کے ساتھی ہو جاؤ۔ اب دنیا علی کے ساتھی نہ اس وقت تھی نہ آج علی کا کوئی ساتھی ہے، آئے سمجھ میں؟ کیوں؟ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، اس کو یاد رکھو ہمیشہ۔ علی کا حق چھینا تھا، آج تک نہیں ملا واپس۔ فاطمہ کا حق چھینا گیا تھا، آج تک نہیں ملا واپس۔ ملا؟ نہیں ملا۔ تو جو ساتھی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کا ساتھ دو، اس کا حق دلاؤ۔ ہم اگر علی والے ہیں تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ان کا حق ان کو ملے۔ ہم اگر علی والے ہیں، فاطمہ والے ہیں سلام اللہ علیہ، تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے، ان کا حق ان کو ملے۔ بلا وجہ کیوں شور مچاتے ہو کہ حق نہیں دیتے ہیں؟ بلا وجہ شور مچانے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دلواؤ نا، نہیں دیا انہیں تم دلواؤ۔ سمجھ میں آیا؟ کوشش کرو، اٹھو، جب تم اٹھو گے، کھڑے ہو جاؤ گے، قیام کرو گے، تمہارا سرپرست موجود ہے، تمہارا آقا موجود ہے، تمہارا مولا موجود ہے، تمہارا رہنما موجود ہے، تمہارا رہبر موجود ہے، تمہارا امام موجود ہے۔ اب وہ دیکھے گا کہ حق لینا ہے یا نہیں لینا، لینا تو کس طرح لینا ہے، نہیں لینا تو کیا کرنا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے شور مچانے کی؟ پوری دنیا میں شیعہ بلا وجہ شور مچاتے ہیں، تم شور مت مچاؤ، تم اٹھو، اپنے امام سے پوچھو مولا آپ کیا چاہتے ہیں، بات ختم ہوئی۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا دعویٰ کرنے کا، دعویٰ کرنے والا زندہ ہے نا، دعویٰ کرنے والا زندہ ہے۔ تم یہ بتاؤ تم اس کا ساتھ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ تم اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو بلا وجہ شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ فلاں نے چھین لیا، فلاں نے یہ کیا وہ کیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تم اپنے مولا کا ساتھ دو بس،
مولا جانے اور وہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ توجہ کیا حضرات نے، یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے رکھا گیا۔ اس لیے تمہیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے اختلاف پیدا کرنے کی، تفرقہ پیدا کرنے کی، بلا وجہ کی باتیں کر کے اور نعرے بازیاں کر کے کسی کی دل آزاری کرنے کی اور اپنے آپ کو مروانے کی، کٹوانے کی، شہید کروانے کی۔ سمجھ میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف اپنے مولا کا ساتھ دو، تابع فرمان مولا بن جاؤ۔ سمجھے؟ اب مولا کس طریقے سے لیں گے وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم ان کے تابع ہیں۔ تو تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا مولا کہاں ہے، آقا تمہارا ہے کہاں، رہبر و رہنما تمہارا ہے کہاں، امام تمہارا ہے کہاں، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ تم کیا کرتے ہو، یہ ہمیں جب معلوم ہی نہیں عزیزان گرامی تو پھر بلا وجہ جو ہے وہ جھوٹے دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم۔